بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین کرام، سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے قبول کر لیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے انعام کا اعلان فرمایا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جن آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین دین اسلام کے اہم حکم کو نازل فرماتے ہیں، اور یہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد متصل تیسری آیت میں اللہ رب العالمین ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا رکھنا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کر دیا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آپ اتنی آہستہ بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھنا ایک مراد یہ بھی ہے جہاں پر رسول اللہ کی بات آ جائے وہاں اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے۔ بہت ساری من گڑت بدعات موجود ہیں، یہ بھی اسی معنی کے اندر آتی ہیں، اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ امتحان، کسی چیز کو پرکھنا، طالب علم امتحان دیتا ہے تو ہم اس کی تعلیم کو پرکھتے ہیں کہ اس کی تیاری کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی ان لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھتے ہیں کہ میرے بندہ میری بات پر کتنا اعتماد کرنے والا ہے، کتنا یقین کرنے والا ہے۔ اور اگر بات کی جائے عبادات کی، تسبیحات کی، روزے کی، اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تھوڑے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری حمد کو بیان کرتے ہیں، اللہ تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اور فرشتے وحد ایسی مخلوق ہیں جس اللہ کے حکم کے پابند ہیں،
جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے، اگر رکوع کے اندر چلے گئے ساری زندگی رکوع کے اندر گزار دیں گے، اگر سجدے کے اندر ہے اللہ کے حکم سے وہ ساری زندگی سجدے کے اندر ہی گزاریں گے۔ ایک واحد انسان جس کو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ رب العالمین نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، عقل شعور عطا فرمایا، انسان دین اسلام کے اندر اپنی عقل کو شامل کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہاں پر تقوی سے مراد امتحان جو ہے تقوی کا، اللہ رب العالمین کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو رکوع کی ضرورت نہیں ہے، قیام کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مساجد کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین پرکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا میرے پر یقین کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے۔ تسبیحات فرشتے بہت ہیں، جب تم مسجد میں آتے ہو نماز ادا کرتے ہو، اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تقوی کتنا ہے، تمہارے دلوں کو پرکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کتنی شامل ہے۔ کہیں نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے تو سر جھکاتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلاوا تو نہیں، کہیں نماز پڑھتا ہے اس لیے تو نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، روزہ رکھتا ہے اس لیے تو نہیں لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی روزے دار ہوں، حج کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی معنی کے اندر آتی ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، اللہ پرکھتے ہیں انسان کے دل کو، اور اللہ رب العالمین کو انسان کا تقوی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات ہے، جیسے روزوں کی میں نے بات کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قربانی کا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ چمڑے کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، گوشت تم کھا لو، خون بہا دو، چمڑا بیچ کے اس کو استعمال کر لو۔ کیا چاہتا ہے اللہ کو؟ تقوی، کہ اس انسان کے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اور تقوی ہی اصل عبادات کا مغز ہے۔ جب انسان تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، دل میں خوف خدا کو پیدا کر لیتا ہے، اس وقت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، پھر انسان انہی آیات کا مصادق بن جاتا ہے۔ اور جیسا میں نے پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر بتایا کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہے، وہاں پر اللہ ایک ایسا حکم نازل کرتے ہیں جو شریعت الدین اسلام میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر اگر رسول اللہ سے آواز کو بلند کر لیا اعمال تباہ ہو جائیں گے، وعید کو بیان کر دیا۔ اگر آواز پست ہوئی، تقوی، اللہ رب العالمین تقوی کو پرکھیں گے کہ میری بات کو مانا یا نہیں مانا، اور پھر اس کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر